جب انسان کے اندر دو چیزیں ہوں تب لوگوں کے درمیان اس کی عزت بنتی ہے، تب لوگوں کے درمیان اس کی ویلیو بنتی ہے۔ جب یہ دو چیزیں انسان کے درمیان ہوں، انسان کے اندر ہوں، انسان کے نفس میں موجود ہوں، تب جا کے انسان لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے، لیڈر بنتا ہے، لوگوں پہ غالب آتا ہے۔ لیکن جب تک وہ دو چیزیں انسان کے اندر نہیں تو انسان کے اندر وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے دلوں کو موم کرے، لوگوں کے دلوں پہ اپنی زبان کا وار چلا سکے۔ وہ روحانیت کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتی، انسان کے منہ سے وہ بول ہی نہیں نکل سکتے جو کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کریں، دماغوں میں نقش ہو کر کے رہ جائیں۔ جب تک انسان میں وہ دو چیزیں نہیں ہیں تب تک انسان کبھی بھی ایسی تقریر کر ہی نہیں سکتا جو کہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دے، لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے۔ اور جب تک انسان کی زندگی میں وہ دو چیزیں نہیں تو انسان ایسا گرے گا کہ سایہ بھی ساتھ نہیں دے گا۔ انسان ایسا گرے گا، ایسا بلندی سے پستی کی طرف گرے گا کہ سایہ تو دور، انسان کے اپنے عزیز و اقارب وہ بھی ہاتھ دے کر کے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ انسان کو سہارا کوئی نہ دے گا، اس درد کے وقت کوئی ہمدرد نہ بنے گا۔ اور یہ جمال، یہ کمال، یہ جوانی کہ میں سب کچھ ختم کر دوں گا، سب کچھ تہس نہس کر دوں گا، ہر چیز پہ غالب آ جاؤں گا، ہر چیز کو اپنی مٹھی میں دبا لوں گا، انسان کا یہ فخر، یہ غرور کہ مائی لائف مائی رولز کے تحت انسان جب اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تکبر اور فخر اس کی زندگی میں پیوست ہو جاتا ہے، تب انسان کچھ عرصہ کے بعد اس کی یہ حاکمیت، اس کا یہ غرور، یہ فخر سارا خاک میں مل جاتا ہے۔ انسان غالب آنے کی بجائے مغلوب ہو جاتا ہے، معاشرے میں خود کو جہاں پہ بڑا سمجھتا تھا، جہاں پہ خود کو اچھا سمجھتا تھا، وہاں پہ وہ ایسا لوگوں کی نظروں میں گرتا ہے کہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ دوستو، زندگی تو بنتی ہے لیکن کس طرح سے؟ حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ۔ ڈگریاں تو سب کے پاس ہوتی ہیں، ہر کسی کے پاس حوصلہ ہوتا ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں، قابلیت ہوتی ہے۔ اپنے آپ میں اتنا فخر اور غرور نہ کرنا کبھی، کیونکہ جہاں پہ تم موجود ہو وہاں پہ تمہارے مد مقابل 10 اور موجود ہوں گے۔ آج تمہیں غرور ہے کہ میرے اندر، میرے جسم میں طاقت ہے، میں خود کو ذہین اور فتین سمجھتا ہوں، لیکن جب تمہارا مقابلہ کسی ایسے شخص سے ہوگا جو تم سے زیادہ اس علم میں فوقیت رکھنے والا ہوگا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا، میرا کوئی بھی کمال نہیں۔ اور وہ دو چیزیں، قرآن کی ایک آیت یاد کر لیں، اپنے ذہنوں میں بیٹا نقش کر لیں، بٹھا لیں، اس کو اپنے دلوں میں اتار لیں کہ کوئی بھی، کسی کا بھی تمہاری زندگی پہ کوئی حق نہیں۔ تم اپنی زندگی کو اپنے مقصد کے مطابق، اپنی منزل کے مطابق، اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق بسر کرو۔ کسی کا تمہاری زندگی پہ حق نہیں ہے۔ تمہاری زندگی ہے، اس کا ہینڈل بھی تمہارے ہاتھ میں، ڈرائیور بھی تم خود اس کے ہو۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ تمہاری زندگی کو ہینڈل کرے، تمہاری زندگی کو ڈرائیو کرے۔ اور وہ آیت کون سی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، کہ انہی عام لوگوں میں سے ہم لیڈر بناتے ہیں، بادشاہ بناتے ہیں، حاکم بناتے ہیں۔ انہی عام لوگوں میں سے ہم پستی سے اٹھا کر کے لوگوں کو، ایک خاص بندے کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ یہدون بامرنا، ہمارے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہمارے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق لوگوں کو سیدھی راہ پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کا بھلا کرتے ہیں۔ غرور، فخر ان کے ذہنوں کے آس پاس بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ عاجزی، تقویٰ کے ساتھ لوگوں کو بھلائی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور پھر ان کو یہ ساری فوقیت، ساری یہ فضیلت کیسے ملتی ہے؟ لما صبروا، پہلا سبب
کہ انہوں نے صبر کیا ہوتا ہے۔ صبر کیسا؟ یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھیں، آزمائش کے طور پہ جیل میں ڈالا گیا، قید خانہ میں ڈالا گیا۔ صبر ایسا ہونا چاہیے، مشکل آئی صبر کیجئے، مصائب آئے، تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، صبر کریں۔ لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، لیکن صبر کریں۔ حق بات کے کہنے میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہمیشہ صبر کریں۔ پڑھائی میں، کلاس میں بیٹھ کر کے جی چاہ رہا ہوتا ہے، دل کرتا ہے انسان کا کہ کب وہ وقت آئے کہ لیکچر ختم ہو، استاد کا یہ خطبہ تقریر ختم ہو اور ہماری اس کلاس سے جان چھوٹے، میں جا کر کے موبائل کا استعمال کروں۔ طالب علم کے ذہن میں یہ بار بار سوچ گھوم رہی ہوتی ہے، لیکن تب بھی وہ اپنے نفس پہ قابو پا کر کے، صبر کر کے اپنے آپ کو کلاس میں بٹھاتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے۔ ایسا صبر کیجئے، اور یاد رکھیے زندگی میں ایسی بہت سی راہیں آتی ہیں کہ انسان کو ایسے بہت غضبناک درد ملتے ہیں کہ جب اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، جب اسے چپ کروانے والا کوئی نہیں ہوتا، جب اس کے دکھ درد کو کوئی بانٹنے والا نہیں ہوتا، تب صبر کیجئے۔ انسان کی زندگی میں مشکلات ایسی آتی ہیں کہ راتوں کو چیخ چیخ کر کے رونے کا دل کرتا ہے، لیکن انسان تب صبر کرے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ پہلی انسان میں خوبی ہونی چاہیے کہ اس کے نفس میں، اس کی ذات میں صبر جیسی خوبی وہ پیوست ہونی چاہیے۔ اور دوسری خوبی وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یقین جیسی خوبی، یہ بھی جب انسان کے نفس میں ہوگی، انسان کے ذہن میں ہوگی، جب انسان یقین جیسی خوبی کو اپنا لے گا، تب انسان لوگوں پہ حاکم بن سکتا ہے، لیڈر بن سکتا ہے۔ اس کا یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ایک دن ضرور حالات تبدیل ہوں گے، حالات میرے لیے تبدیل ہوں گے، ہاں ضرور تبدیل ہوں گے۔ اور اسے یقین ہونا چاہیے کہ میں جس بھی مشکل میں ہوں، جس بھی مصیبت میں گھرا ہوا ہوں، جس بھی پریشانی میں میں مبتلا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ختم کر کے اپنی رحمتوں کا، اپنی نعمتوں کا نزول مجھ پہ کرے گا۔ انسان کو یہ مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اور یقین کیسا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں آغاز میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق تمام شکوک و شبہات کو اپنے ذہن سے نکال دینا، اپنے ذہن کو تمام شکوک و شبہات سے پاک کر لینا۔ انسان اور اللہ کا تعلق یقین کی بنیاد پر مضبوط ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اور شک نہ کرنا کبھی، کیونکہ شک کی وجہ سے شیطان مزید انسان کے ذہنوں میں، مزید دلوں میں وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان انسان کے آگے سے، انسان کے پیچھے سے، انسان کے دائیں سے، انسان کے بائیں سے آنے کی کوشش کرتا ہے، اسے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، مصیبت کے وقت اسے مزید بزدل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حوصلہ دینے کی بجائے اس کے حوصلے کو، اس کی ہمت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن انسان کا یقین، انسان کا اعتماد، انسان کا بھروسہ کس قسم کا ہونا چاہیے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت بھی انسان کر رہا ہو، اسے یقین ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ انسان کو اس قدر مضبوط یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں اس کو اختیار کرنا چاہیے، یقین کو، اور پھر اس کے ساتھ یقین ہمیشہ مثبت ہونا چاہیے۔ اپنے نفس پر کبھی یقین نہ کرنا، اپنے نفس پہ
کیونکہ نفس انسان کا یہ نفس ہی ہے جو انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نفس ہی ہے جو انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان پڑھائی کر رہا ہوتا ہے لیکن جی چاہتا ہے، نفس کی خواہش ہوتی ہے جا کر کے بے حیائی کے کاموں کو میں شامل ہو جاؤں، بے حیائی کی بری مجلسوں کو اختیار کروں جا کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا ہے، برائی کی طرف دھکیلنے والا ہے، برائی کی طرف چلانے والا ہے۔ اور امام شافعی کا قول ذرا اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں، العلم بطول الزمن، انسان کا یہ علم کوئی عام تھوڑی بہت چھوٹی موٹی محنت سے اس کے پاس حاصل نہیں ہو جاتا۔ انسان مکمل عالم تھوڑے سے عرصہ 5 7 10 سال کے عرصہ میں نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے لیے ایک لمبا زمانہ بسر کرنا پڑتا ہے، لمبی زندگی گزارنی پڑتی ہے، تب جا کر کے انسان راسخ فی العلم بنتا ہے، تب جا کر کے انسان علم پہ کمال حاصل کرتا ہے۔ اور کامیابی بھی صرف اسی کا مقدر بنے گی جس کا علم پختہ ہوگا، وہ لوگوں کو جواب دینے کے قابل ہوگا، لوگوں کے سوالوں کے جوابات انتہائی پختہ دلیلوں کے ساتھ دے گا، جس کا ہوم ورک مکمل ہوگا، جس کا علم مکمل ہوگا، راسخ فی العلم ہوگا، تب جا کر کے کامیابی اس کا مقدر بنے گی، تب جا کر کے کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اور یاد رکھیے، میں اپنی باتوں کو پھر سے دہرائے دیتا ہوں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کامیاب انسان کی زندگی میں 2 خوبیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات صبر، مشکلات، مصائب، تنگیاں، پریشانیاں، زندگی میں آنے والی ہر رکاوٹ کے بارے صبر، انسان کا صبر کرنا۔ اور دوسری خوبی، انسان کو یقین کے ساتھ بھرپور ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ یقین، اس کے بعد خود پہ یقین، دوسرا اور تیسرے نمبر پہ انسان کو حالات پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ضرور تبدیل ہوں گے، تو کامیابی ایسے شخص کا ضرور مقدر بنے گی، ضرور مقدر بنے گی۔ تو یاد رکھیے، ان 2 چیزوں کو، صبر کو، یقین کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں تو انشاءاللہ مستقبل میں آپ بڑے لیڈر بنیں گے، قوموں پر حکومت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔